السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا 9واں سبق ہے۔ بہت سارے بھائیوں کے سوالات ہیں، اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ گجرات بھروچ سے مولوی سلمان صاحب کا ہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مولانا، آج بہت ساری مسجدوں میں ایکو لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہو رہا ہے، جس میں آواز 2 3 مرتبہ گونجتی ہے۔ بعض جگہوں پہ اذان میں اس کا استعمال ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ امام صاحب بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں شریعت ہماری کیا رہبری کرتی ہے؟ مولوی سلمان صاحب، آپ کے سوال کے جواب کی جستجو میں بہت ساری کتابوں کو میں نے کھنگالا ہوں، لیکن ہو بہو مجھے مسئلے کا جواب نہیں ملا۔ مگر جو نارمل لاؤڈ اسپیکر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کے تعلق سے بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری باتیں پڑھنے کو ملی۔ خاص طور پہ مولانا خالد صاحب نے جدید فقہی مسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 میں تفصیل کے ساتھ میں لکھا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر جب شروع میں نیا آیا تھا تو ہمارے علماء اس کے عدم جواز کے قائل تھے، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر میں نماز درست نہیں ہوں گی۔ تو مولانا نے لکھا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے نماز درست ہے یا نہیں۔ ابتدا میں علماء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف تھا۔ بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بعینی ہی امام کی آواز نہیں، بلکہ اس آواز کی باز گشت ہے۔ اس طرح اس آواز پر مقتدیوں کی نقل و حرکت گویا امام کی بجائے ایک دوسری آواز کی بنا پر ہوگی، اور یہ بات جائز نہیں ہے کہ مقتدی امام کے بجائے کسی اور کی آواز پر نقل و حرکت کرے۔ تو اس لیے وہ لوگ لاؤڈ اسپیکر پر نماز کے عدم جواز کے قائل تھے۔ بعد میں تحقیقات بڑھتی گئی، پھر علماء اس کے قائل ہوئے کہ ٹھیک ہے، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال اشد ضرورت کی حالت میں، جبکہ مجمع بہت زیادہ ہو اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے ہی وہاں تک آواز پہنچ سکتی ہو، تو اس کے بعد میں پھر اس کے جواز کے قائل ہوئے اشد ضرورت کی صورت میں۔ اور پھر آگے مولانا نے لکھا کہ بعض علماء آج کے زمانے میں بھی، آج جبکہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پہنچ چکا ہے، آج بھی بعض علماء اس کے استعمال میں ایک طرح کی کراہیت سمجھتے ہیں اور بغیر اشد ضرورت پر اس سے کام لینے کو درست نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ فقہا نے بلا ضرورت امام کی آواز کو تقویت دینے والے مکبرین کے تقرر کو مکروہ قرار دیا ہے، لہذا یہی حکم لاؤڈ اسپیکر کا بھی ہوگا۔ اب یہ تمام باتیں پڑھنے سے ایک چیز ہم کو اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کا بیجا استعمال ہو رہا ہے، کہ اگر مسجد میں ایک صف ہے تو بھی لاؤڈ اسپیکر لگایا جاتا ہے، 2 صفیں ہیں جہاں تک امام کی آواز اطمینان سے پہنچ رہی ہے تو بھی اس میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ مسجدوں میں ظہر اور عصر کی نماز میں بھی ہوتا ہے، جبکہ وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی ہے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی، پھر بھی جو ہے مائک لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نارمل لاؤڈ اسپیکر ہے اس کے بارے میں ہمارے علماء نے کراہیت، اور بعض لوگوں نے اس کے بارے میں جو ہے شروع کے زمانے میں اتنا سخت رویہ اختیار کیا تھا، تو ہمارے آج کے زمانے میں جو ایکو سسٹم ہے اس کے استعمال کو کیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ بالکل نارمل سوچنے کی بات ہے کہ آج جو ہے ایک چیز میں نے بھی غور کیا ہوں کہ بعض مسجدیں ایسی ہے کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، جہاں پہ مسلمانوں کی چلتی ہے، مسلمانوں کی بستیاں ہیں، وہاں پہ مسلمانوں میں ہی مسلکوں کی بنیاد پر مسجدوں میں کمپٹیشن چالو ہے۔ دوسرے مسلک والوں کی مسجد کے اندر اگر ہائی اسپیڈ والا لاؤڈ اسپیکر ہے تو پھر ان کے اپوزٹ مسلک والے اس سے بھی زیادہ ہائی اسپیڈ والا ایکو سسٹم والا اور اس سے بھاری جو ہے لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عبادت کو ایک نمائش کا ذریعہ بنا دیا، اور یہاں تک میں نے دیکھا ہوں
کہ جو خوش الہان مؤذن ہوتے ہیں، اذان ایک دم یعنی بیت اللہ کے جیسی اور مدینہ کے جیسی دینے والے، ایسے مؤذنین کو تلاش کیا جاتا ہے. بھاری بھاری تنخواہیں صرف اس لیے دی جاتی ہے تاکہ دوسرے مسلک والے جن کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے ان کو یہ بتایا جا سکے کہ ہماری مسجد کی اذان تمہارے مسجد کی اذان سے بھی بھاری اور دمدار ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت نہیں ہوئی بلکہ WWF کا مقابلہ ہو گیا، کشتیوں کا اکھاڑا ہو گیا. یہ کہ آپ کس لیے عبادت کر رہے ہیں؟ نمائش کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. مسجدوں میں ایکو سسٹم لگانا، بالکل جب نارمل لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں تو ایکو کے بارے میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی بستیاں جہاں پہ نارمل بھی اگر اذان ہو تو بھی مسجدیں فل بھر جائیں گی، تو اس کے بعد ایکو لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے، نمائش ہے اور دین کے ساتھ میں مذاق ہے اور قیامت کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو احتیاط برتنے کی اور اس طرح کی خرافات سے محفوظ رکھے اور ہمارے مسجدوں کو بھی محفوظ رکھے. اس نمائش والے اسلام سے ہم کو بچائے اور ہم کو سیدھے سادے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں اگلا جو سوال ہے یہ آندھرا پردیش حیدرآباد سے مولانا مشتاق صاحب نے 2 سوالات پوچھے ہیں. ان کا پہلا سوال تو یہ ہے کہ مولانا مسجد کے امام صاحب وقت کے بہت پابند ہے، کبھی کبھی شاذ و نادر 1 منٹ کی تاخیر ہو جاتی ہے، مصلیان ٹائم ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ امام صاحب وہاں نہیں ہوتے، تو کیا مصلیان کا یہ طریقہ درست ہے یا ان کو امام صاحب کا انتظار کرنا چاہیے، اور کتنے دیر تک امام کا انتظار مقتدی کر سکتے ہیں؟ بدلیل وضاحت فرمائیں. مشتاق احمد، تلنگانہ اسٹیٹ. بھائی ہمارے مولانا مشتاق صاحب، آپ نے جو سوال دریافت کیا ہے نمازوں کے اوقات کے تعلق سے، تو دیکھو اس کے بارے میں مسائل امامت کے اندر تفصیل سے جواب لکھا ہوا ہے. تقریباً 2 صفحات کے اندر انہوں نے اس سوال کے جواب کو لکھا ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر بتقاضۂ بشریت امام کو 4-5 منٹ تاخیر ہو جائے تو بے صبری اور چیخ و پکار کے بجائے صبر و تحمل سے کام لے. اس تاخیر کو کسی عذر پر محمول کر کے امام پر زبان درازی اور طعن و تشنیع سے احتراز کرنا چاہیے مقتدیوں نے. اور اگر امام ہمیشہ تاخیر سے آنے کا عادی ہے تو اس کو اچھے اور نرم انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جائے. اور اس کے بعد میں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، صاحب کتاب نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو جب تک لوگ جمع نہیں ہو جاتے تھے تب تک جماعت کا انتظار کیا جاتا تھا، مگر چونکہ اب ہمارے زمانے میں گھڑی کے معین وقت پر ہی نماز شروع ہو جاتی ہے تو لہٰذا یہ چیز بھی ضروری ہے کہ ہم بھی تاخیر نہ کریں اور وقت سے 1-2-5 منٹ پہلے ہی مسجد میں پہنچ جائیں. دونوں چیزوں کو انہوں نے لکھا ہے مولانا مشتاق صاحب. پہلی چیز تو یہ لکھی ہے کہ بھائی امام صاحب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اذان کے بعد میں ہی جماعت سے 5-10 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جائے، سنتیں وغیرہ پڑھے، تاکہ لوگ جب دیکھیں کہ ہمارا امام موجود ہے تو ان کے بھی جان میں جان آئے کہ چلو امام صاحب ہے تو اب نماز وقت پہ کھڑی ہوں گی. ورنہ ہوتا یہ ہے، کیونکہ میں بھی امام ہوں، میرے مسجد میں بھی آپ کے جیسا ہی حال ہے کہ جب 1-2 منٹ باقی رہتے ہیں لوگوں کی گڑبڑ تبھی سے شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب امام صاحب تو نظر نہیں آ رہے ہیں، وضو خانے میں ہے کیا، طہارت خانے میں ہے کیا. تو امام صاحب کا بھی کام یہ بنتا ہے وہ وقت پر پہنچے. اور اگر امام صاحب کسی بشری تقاضے سے وضو وغیرہ کر کے مسجد میں آ گئے تھے لیکن جماعت سے 5 منٹ پہلے ان کو اچانک کوئی تقاضا آ گیا ضرورت کا، استنجا وغیرہ کا، وہ چلے گئے، یا پھر راستے سے آ رہے تھے ٹریفک جام ہو گیا یا گاڑی پنکچر ہو گئی یا کسی قسم کا ایسا بڑا بشری تقاضا آ گیا تو مقتدیوں نے بھی سمجھ کے لینے کی بات ہے. تو اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ سے کام کریں گے تو اللہ کی ذات سے 100% امید ہے کہ امام صاحب بھی اگر مقتدیوں کا خیال رکھے، مقتدی بھی امام صاحب کے اوقات کے اعتبار سے کہ بھائی امام صاحب روزانہ تو پابندی سے آتے ہی ہے، ایک آدھا دن آدھا 1 منٹ لیٹ ہو گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ گاڑی ہماری آرام و اطمینان سے چلتی رہے گی.
دوسرا سوال بھی مولانا مشتاق صاحب کا ہی ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا فکس ڈپازٹ کرنا کیسا ہے جس میں سود ہوتا ہے لیکن فکس کرانے والے کی نیت یہ ہے کہ وہ سود خود استعمال نہیں کرے گا, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مدت کے بعد ایک مشت رقم ہاتھ آ جاتی ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ تشفی بخش جواب دے تو مہربانی ہوں گی. بھائی ہمارے مولوی مشتاق صاحب, آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے, میں نے آپ کے دوسرے سوال کا جواب بھی مولانا خالد صاحب کی ہی کتاب الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 330 میں حضرت نے لکھا ہے. ایسے ہی ان سے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ سود کے کاروبار میں حصہ لینا تو گناہ ہے, لیکن کیا ہم لوگ سیونگ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں؟ تو مولانا نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ بینک میں فکس ڈپازٹ کا کھاتہ کھولنا جائز نہیں, لیکن اپنے پیسوں کی حفاظت کی نیت سے سیونگ اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے, کیونکہ اس میں حفاظت مقصود ہے نہ کہ سود لینا. تو اگر آپ کا حفاظت مقصود ہے, سود لینا مقصود نہیں ہے, تو آپ کو شریعت نے بینک کے اندر اکاؤنٹ اوپن کرنے کی اجازت دی ہے. اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں, اگلا جو سوال ہے وہ گجرات سے ہی ہے. ارشد افضل صاحب نے احمد آباد سے پوچھا ہے کہ حضرت عقیقے کا مسنون طریقہ بتائے. ارشد احمد آباد گجرات. ہمارے ارشد بھائی, آپ نے جو عقیقے کے تعلق سے پوچھا ہے, دیکھو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عقیقہ عقیقے کے تعلق سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ملتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کرنے کا حکم فرمایا. یہ حدیث ہے ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278. اور پھر آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی روایت ہے جس میں وہ فرماتی ہے کہ بکرے کی بجائے اگر بکری بھی ذبح کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ بھی بکرے کے حکم میں ہی ہے. اب اس کے بارے میں ہمارے جو فقہا ہے ان کی رائے یہ ہے, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک عقیقہ سنت ہے, لیکن ہمارے امام صاحب کے نزدیک مباح ہے, مگر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مستحب کہتے ہیں. اسی وجہ سے عقیقہ جو ہے وہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک بھی مباح بھی ہوگا, مستحب بھی ہوگا, لیکن ہم اس کو جب 3 ائمہ نے اس کو سنت قرار دیا ہے تو اسی کے اوپر ہم نے بھی معمول ہونا چاہیے. اور اس کے بعد میں عقیقے کے ایام کے بارے میں کہ عقیقہ کس دن کرے, اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا, نام رکھنا, بال منڈانا اور بال کے ہم وزن چاندی صدقہ کرنا یہ بھی سنت ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا. عقیقہ دن کے وقت کرنا بہتر ہے. اگر بچے کی پیدائش رات میں ہوئی تو صبح سے 7ویں صبح کو عقیقہ کرے. اگر دن میں پیدائش ہوئی تو جس دن اس کو پیدائش ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے دن سے 7واں دن شمار کرے. عقیقے کی قربانی طلوع آفتاب کے بعد مستحب ہے, اور یہ بھی مستحب ہے کہ 7ویں دن ہی نام رکھا جائے اور بال بھی بچے کے مونڈے جائے. اسی طریقے سے اگر 7ویں دن اگر آپ عقیقہ نہیں کر سکے تو پھر 14ویں دن یا 21ویں دن کرے. حضرت عائشہ سے مروی ہے اگر 7ویں دن سے پہلے کر لے جب بھی درست ہے. اور شوافع اور حنابلہ کے نزدیک اگر مسنون وقت میں عقیقہ نہ کر پایا تو جب بھی عقیقہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن امام مالک کے نزدیک 21ویں دن کے بعد عقیقہ درست نہیں ہے. عقیقے کا جو گوشت ہے, عقیقے کے گوشت کی دعوت کرنا بھی درست ہے, مطلب آپ اس کا بریانی کھانا وغیرہ پکا کے بھی دوست احباب کو کھلا سکتے ہیں اور آپ بھی کھا سکتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے ہندوستان میں یہ بات مشہور ہے کہ جن بچوں کا عقیقہ ہو رہا ہے ماں باپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. یہ بالکل غلط بات ہے, ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں. یا کچا گوشت بھی آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر سکتے ہیں, لیکن امام مالک نے اس بات کو بہتر قرار دیا ہے کہ گوشت تقسیم کر دیا جائے, اور دعوت ان کے نزدیک مکروہ ہے. حضرت عائشہ کی ایک روایت میں ہے کہ ہڈیاں نہ توڑی جائے, چنانچہ بہتر یہ ہے کہ ہر عضو کو پورا پورا پکا لیا جائے. تو یہ تمام چیزیں عقیقے کے تعلق سے ہے. اور جیسا ہمارے یہاں پہ عموماً ہم لوگ عقیقے میں گوشت وغیرہ پکاتے بھی ہے, یا آپ نہیں پکا سکتے تقسیم کر سکتے ہیں,
دونوں طرح سے شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے اور بھی سوالات پینڈنگ ہے، تو انشاءاللہ آئندہ ان تمام سوالات کے بھی جوابات آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی ایک آخری ریکویسٹ آخر میں یہ کروں گا آپ تمام لوگوں سے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس میں کوئی ویڈیو یا کوئی آڈیو یا کوئی میسج ایسا پہنچے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ میسج یا یہ ویڈیو مولانا اکبر ہاشمی صاحب کی طرف سے ہے، تو آپ اس کی بالکل تصدیق نہ کریں، بلکہ جب تک میرے نمبر سے ہی آپ کو کوئی آڈیو ویڈیو نہ پہنچے آپ اس پہ یقین نہ کریں، اس لیے کہ میں اپنے نمبر سے خود لوگوں کو پرسنلی میسج بھیجتا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ملک کے حالات پر کسی نے ایک میسج لکھ کے میرے نام سے کچھ لوگوں تک پہنچایا ہے، جو میرا میسج بالکل نہیں ہے، آپ اس کا بالکل یقین نہ کریں جب تک کہ وہ میسج میرے طرف سے آتھورائز نہ آئے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں آتھورائز میسج کی نشانی یہ ہے، اگر وہ وائس یا ویڈیو ہوگا تو وہ میرے یوٹیوب اکاؤنٹ پر بھی ہوگا، اور اگر وہ ٹائپنگ میں ہے تو وہ میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی ہوگا، کیونکہ میں جو چیز واٹس ایپ پہ سینڈ کرتا ہوں پہلے اس کو میرے فیس بک کے اوپر ٹائپ کرتا ہوں یا یوٹیوب پہ میں اپلوڈ کرتا ہوں اور وہی چیز واٹس ایپ پہ ڈالتا ہوں۔ اگر میرے ان دونوں اکاؤنٹ میں وہ چیز نہیں ہے اور کوئی چلا رہا ہے تو سمجھ جائیے وہ فیک ہے اور میری طرف غلط بات کو منسوب کیا گیا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔